حضرت عبداللہ بن مبارک جس کو امیر المومنین فی الحدیث بھی کہا جاتا ہے رحمۃ اللہ علیہ، امیر المومنین فی الحدیث ہیں، تصوف کے اعلیٰ مقام پر فیض ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ جب کوئی بندہ تصوف میں آتا ہے اس میں زیادہ کمال جو ہوتا ہے ان کے والدین کا ہوتا ہے، ان کے والدین ان کو حلال رزق کھلاتے ہیں، ان کی تربیت اچھی کرتے ہیں، تو بعد میں وہ دین اسلام کی خدمت کرتے ہیں۔ آپ جتنے بھی خدام ہیں آپ ان کی حالات کا زندگیوں کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ تو حضرت عبداللہ بن مبارک، ان کا نام عبداللہ ہے، مبارک ان کے ابا جی کا نام ہے، تو ان کے جو ابا جی تھے مبارک وہ کسی کے غلام تھے، اور ایک باغ کے اندر وہ رکھوالی کرتے تھے۔ ایک کتاب میں نے پڑھا انار کا باغ ہے، دوسری میں نے کتاب میں پڑھا کہ وہ آم کا باغ ہے، بہرحال تھا وہ پھلوں کا باغ۔ 3 سال تک آپ نے اس باغ کے اندر خدمت کی، رکھوالی کرتے تھے، غلام تھے، آزاد نہیں تھے۔ تو اس باغ کا مالک آ گیا اور اس نے کہا مجھے کچھ پھل کھلاؤ، تو جناب مبارک گئے رحمت اللہ علیہ، جا کے وہ پھل توڑ کے لائے، تو جب انہوں نے کھایا تو وہ کھٹا تھا۔ انہوں نے کہا اور لے آؤ، دوسری مرتبہ گئے پھر کھٹا تھا، تیسری مرتبہ منگایا پھر کھٹا تھا۔ تو انہوں نے سوال کیا کہ 3 سال ہو گئے تم اس باغ کی رکھوالی کر رہے ہو، تمہیں نہیں پتا کہ کون سے پھل کھٹا ہوتا ہے کون سا میٹھا؟ انہوں نے کہا حضور آپ نے رکھوالی کے لیے کہا ہے، رکھوالی کی میری ڈیوٹی ہے، کچھ کھانے کے لیے تو نہیں ہے۔ 3 سال ہو گئے میں نے آپ کے باغ سے کچھ نہیں کھایا کیونکہ آپ کی اجازت نہیں تھی، اور بغیر اجازت میں نہیں کھا سکتا۔ تو وہ خوش ہوئے، جو باغ کا مالک تھے خوش ہو کر انہیں آزاد کر دیا، آزاد کر کے اپنی بیٹی کے ساتھ نکاح پڑھا دیا جو نیک اور صالحہ تھی، اور وہ باغ بھی انہی کے حوالے کر دیا، اور ماں ایسی تھی اور باپ ایسا تھا حضرت مبارک جیسا، تو بیٹا بھی عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوا جس کو امیر المومنین فی الحدیث کے نام سے دنیا جانتی ہے۔ یہ اخلاص کی برکات ہے جو کئی نسلوں تک جاتی ہے۔ اسی طرح ہم مدارس کے اندر ابو داؤد شریف پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، ہر عالم کے زیر مطالعہ یہ حدیث کی کتاب رہتی ہے۔ تو ابو داؤد شریف کو جو لکھنے والے ہیں امام ابو داؤد، ان کو دیکھیں خدا کو راضی کرنے کے لیے کتنے وہ بہانے تلاش کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ کشتی سے جا رہے تھے تو ایک دوسری کشتی آ رہی تھی، اب طریقہ کار یہ کہ کسی کو چھینک آئے تو وہ کہے الحمدللہ، سننے والا کہے یرحمک اللہ، پھر آگے جس کو چھینک ہے وہ کہے یہدیکم اللہ۔ اب جب آپ چلے نا تو ایک کشتی آ رہی تھی، آپ دریا میں جا رہے تھے، آپ کو چھینک آئی، تو جو ساتھ تھا اس نے کہا یرحمک اللہ۔ اب آپ جواب دیتے تو کشتی اس کی آگے نکل گئی، کنارے پہ پہنچ گئی۔ آپ نے کشتی چلانے والے کو، اس ملاح کو 1 روپیہ دے کے واپس آئے اور اس کو آ کے کہا یہدیکم اللہ۔ اب وہ کشتی والے نے کہا میں واپس دوبارہ کنارے پہ لے جاؤں گا کہ 1 درہم آپ کو دینا پڑے گا۔ آپ نے فرمایا میں دوں گا۔ اب رات کو جب سوئے نا تو ہاتف غیبی سے آواز ابو داؤد تو نے خدا کو راضی کرنے کے لیے اور سنت پر عمل کرنے کے لیے جو 1 درہم خرچ کیا ہے، اس سے تیرا رب تو اس سے راضی ہو گیا، کیونکہ ان کی طبیعتوں میں اخلاص تھا۔ اور اخلاص کی برکتیں یہ دیکھیں کہ آج صدیاں بیت گئی، ابو داؤد شریف آپ پڑھتے ہیں، علماء پڑھتے ہیں، اور کتنے ہم حوالے جو ہے نا ابو داؤد شریف کے دیتے رہتے ہیں۔ اہل علم سے ابو داؤد شریف کا مقام مخفی نہیں ہے، ہر مدرسے میں یہ پڑھائی جاتی ہے۔